قوم کے لیے حق ہے، ایک کسوٹی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، اس خدا کی قسم ہے جس نے پھاڑا اور دانہ اگایا اور جس نے جانیں پیدا کی، انہ لاحق النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، اللہ کے نبی امی مجھے یہ بتا گئے تھے اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق، کہ تیرے سے محبت سوائے مومن کے کوئی نہیں کرے گا، اور تجھ سے بغض اور عداوت جس کی باتوں سے ظاہر ہو گئے پکا منافق ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ واضح معیار اور کسوٹی بنا دی کہ تجھ سے محبت کرنے والے مومن ہوں گے، تجھ سے بغض رکھنے والے منافق ہوں گے۔ پیغمبر خدا علیہ السلام نے اس کو بالکل واضح کر دی۔ اب رسول اللہ کی زندگی میں دیکھتا ہوں، یہ میں حدیث کی جو چوٹی کی کتابیں نا ان کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے غزوہ طائف کے موقع پر اللہ کے حکم سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے دیر تک راز کی باتیں کی۔ اللہ جانتا وہ راز کی کیا باتیں، کیا اسرار اور رموز سے پیغمبر خدا نے دیر تک مناجات۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک گروہ یہی جو علی علیہ السلام کا دشمن تھا اور ہر موقع پر بغض کا اظہار کرتا تھا، انہوں نے کہا تعالی نجوا ہو ماں اپنے چچا کے بیٹے سے اس نے بہت دیر تک گفتگو، چچا کا بیٹا اپنے چچا کے بیٹے سے اتنی دیر باتیں کرتا رہا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا واللہ من تجاہت، اللہ کی قسم میں نے نہیں راز کی باتیں کی، ولیکن اللہ انتداہ، اللہ نے اس کو مناجات کے لیے چنا، مجھے حکم آیا میں یہ بتا رہا ہوں مرا دردیست اندر دل اگر گویم زباں سو، یقین جانیں میں نے خوارج اور نواسب کا اسی لیے دشمن لگا۔ میں نے یہ سنی سنائی باتیں نہیں، ایک ایک بات پڑھی محمود احمد عباسی سے لے کے تو فتنہ جو ہر چیز کو سن اللہ، اصل محافظ دیکھے، حوالے چیک کیے، بالکل جھوٹے بدیان رائی ایمان کی نہیں ہے۔ کوئی بات سچی ہے چلو مان لیتا کہ تحقیق میں یہ بھی بات نہیں، جھوٹ بولتے جا۔ میں اس لیے شجرہ نسب بتا رہا ہوں کہ خود رسول اللہ کے زمانے میں ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا جو آپ کو صرف ایک حکمران کی حیثیت سے پہچانتا تھا کہ بادشاہ ہیں، بعد میں جس کا داؤ لگ گیا لگ جائے، وہ نبی ہونے کی حیثیت سے آپ کو نہیں مانتے۔ اس لیے آپ نے جب راز کی باتیں کی نبی مانتے ہوتے تو راز کی کیا تو کہنے لگے اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ اتنی لمبی گفتگو، تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے مناجات اور سرگوشی نہیں کی، اللہ نے سرگوشی کرنے کا حکم دیا تھا، مجھے اللہ کی طرف حکم ملا تھا، اس لیے میں نے مناجات کی۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک سریہ، نام نہیں لوں گا، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس دستے میں صرف اس لیے گیا کہ اس دستے کا امیر جو قریشی صحابی تھا نا وہ حضرت علی سے بڑا بغض رکھتا تھا، اور میں بھی ان دنوں میں حضرت علی سے انتہائی بغض رکھتا تھا۔ صحابی خود بتا رہا کہ میں علی کا دشمن تھا، سپہ سالار بھی دشمن بنا، اس لیے میں اس کے لشکر کے ساتھ گیا۔ جب وہاں کچھ فتوحات حاصل ہوئیں، مال غنیمت آتا ہے، رسول کریم علیہ السلام نے علی علیہ السلام کو بھیجا کہ خمس الگ کرو۔ وہاں انہوں نے خمس کی تقسیم کی، اس میں سے ایک لونڈی اپنے لیے منتخب کر لی۔ اس صحابی نے جو امیر لشکر تھا، نام لینے سے کام خراب ہوتا، آپ حدیث کی اصل کتابیں پڑھیں، اس نے 4 آدمیوں کو تیار کیا، باقاعدہ دستاویز تیار کی کہ رسول اللہ سے جا کر ملو اور حضور کے خلاف شکایت کرو، علی ایسا علی ایسا۔ یہ بریدہ کہتے ہیں کہ میں اس امیر لشکر کے ساتھ گیا ہی اس لیے تھا کہ وہ بھی حضرت علی سے بغض رکھتا تھا، میں بھی ان دنوں میں بغض رکھتا تھا، مجھے وہ امیر لشکر بڑا پسند تھا۔ مگر جب وہ خط لے کر ہم آئے 4 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے، ہم نے بات کرنی شروع کی۔